السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا 11 محرم الحرام 1446 ہجری قمری کربلا مولا کے مطابق 18 جولائی 2024 عیسوی ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1526 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ جمعرات کا دن، امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن، مولا کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام سید صادق علی جمشید پور انڈیا سے، اور نوحہ و منقبت خاں رضا جیوانی صاحب کراچی پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خاں محمد زہیر بھیمانی صاحب کراچی پاکستان سے۔ آئیے دوستان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہنچتے ہیں خدمت میں نوحہ و منقبت خاں جناب رضا جیوانی صاحب کراچی پاکستان سے۔ کیسے ہیں جناب؟ خیر عافیت سے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلا مولا میں محرم منایا، کیسا لگا؟ بہت زبردست۔ ہمیشہ عاشور پہ میرا تیسرا سال ہے یہ کنٹینیوس، تو بس مولا کی نگری میں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ چاہوں گا اپنے جذبات کا اظہار مولا کا ذکر کر کے عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر کہ بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر یاد رکھنا کہ 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، کہ اصغر نے جنگ جیت لی، حملہ کیے بغیر، کیا کہنے جناب، سبحان اللہ۔ دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور مولا عباس کرم سامنے کہ عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر، سبحان اللہ، جیو دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر،
اور زہیر بھائی شعر دیکھیے گا. بسم اللہ. کہ غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا. ارے غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا اور جنت میں غر چلا گیا. توبہ کیے سبحان اللہ, کیا کہنے جناب. دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. حاصل کلام شعر ہے کہ عاشور والے دن یہ مجھے ماں کا حکم تھا کہ گھر میں نانا خون کا پرسا سبحان اللہ. جیو حسین پہ سجدہ کیے بغیر. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت پیارا کلام. مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیے. تھے ہمارے ساتھ رضا جیوانی صاحب کراچی پاکستان سے آپ پہنچے ہیں. محمد زہیر بہمانی صاحب کراچی پاکستان سے. کیسے ہیں جناب؟ بسم اللہ الحمدللہ. کربلا میں محرم کر کے کیسا لگا؟ الحمدللہ پروردگار کا بہت شکر ہے کہ ایک عرصے کے بعد تقریباً 5 سال کے بعد عاشور مجھے نصیب ہوا ہے. مولا کی اس میں کوئی مصلحت ہوگی اس کا ہر حال میں شکریہ ادا کرتے ہیں. مولا کا بڑا کرم رہا. سبحان اللہ. چاہوں گا انہی جذبات کو اپنے الفاظ میں مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے. محبت کے جو اشعار پیش کر رہا ہوں گزشتہ سال اس کو میں نے یوٹیوب کے تھرو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا تھا ماشاءاللہ, اور اسی کے چند اشعار اجازت چاہتے ہیں آپ سب سے. بسم اللہ. عنایت. بنانے سب کے مقدر حسین آتے ہیں. واہ واہ. بنانے سب کے مقدر حسین آتے ہیں. بنانے سب کے مقدر حسین آتے ہیں. فلک سے آج زمین پر واہ واہ حسین آتے ہیں. واہ 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 واہ. فلک سے آج زمین پر واہ واہ حسین آتے ہیں. واہ. سبحان اللہ. رسول حق کی خوشی کی نہیں ہے حد کوئی. رسول حق کی خوشی کی نہیں ہے حد کوئی. واہ. جواب تانا اب تر اللہ لا لا لا. واہ 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 واہ. حسین واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جواب تانا اب تر واہ. حسین آتے ہیں. واہ. جو داغ ماتم سرور لیے ہیں سینوں پر. جو داغ ماتم سرور لیے ہیں سینوں پر انہی کی قبر کے اندر حسین آتے ہیں. انہی کی قبر کے اندر حسین آتے ہیں. یزید چھپ نہیں سکتا ہے تو اندھیروں میں. یزید چھپ نہیں سکتا ہے تو اندھیروں میں. چراغ لے کے بغتر سبحان اللہ. حسین آتے ہیں. چراغ لے کے بغتر حسین آتے ہیں. یہ جھوم جھوم کے فطرس ہر ایک سے کہتا تھا. یہ جھوم جھوم کے فطرس ہر ایک سے کہتا تھا. ملیں گے آج مجھے پر
حسین آتے ہیں واہ 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 ملیں گے آج مجھے پر واہ حسین آتے ہیں. مختصر پر آخری شعر. بسم اللہ. کہا خدا نے نبی سر اٹھے نہ سجدے سے, کہا خدا نے نبی سر اٹھے نہ سجدے سے, تمہاری پشت کے اوپر واہ 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 حسین آتے ہیں, واہ 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 تمہاری پشت کے اوپر واہ واہ حسین آتے ہیں. شاعر لبیک جناب قیصر جعفری صاحب کا کلام تھا. مختاب کی سماعتوں کو ہر جگہ کر رہا ہوں. بسم اللہ. ہے آج فاطمہ زغرا کے گھر میں عید کا دن, ہے آج فاطمہ زغرا کے گھر میں عید کا دن, جو چاہو مانگ لو قیصر حسین آتے ہیں, جو چاہو مانگ لو قیصر حسین آتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جناب محمد ظہیر بہمانی صاحب بہت پیاری منقبت مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائی. مولا آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائیں اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. آپ پہنچتے ہیں ہم خدمت عالیہ جناب رضا جیوانی صاحب کراچی. بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. 11 محرم ہے, کربلا میں بیٹھے ہیں, اللہ چھوٹی شہزادی کا ذکر ہے, دیکھیے گا. بسم اللہ. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا, ارے قیدی کہتا ہے کوئی, قیدی کہتا ہے کوئی, کوئی یتیمہ بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے, ارے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے, ہے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی, ارے رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی, ارے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخ ساروں پہ بھی
بینائی بھی جس کی کم ہو، ارے عمر ہو 4 برس اور کمر میں کھم ہو، ہے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ میں بس میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت پیارا کلام مولا کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ فرمایا، خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے، ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ شب جمعہ ہے، دعا ہے آج کی شب میں آپ کا نام بھی اور دوسرے ذاکرین کے ساتھ مولا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ پیش ہو اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب رضا جیوانی صاحب کراچی پاکستان سے۔ اب ہم پہنچے ہیں خدمت میں جناب نوحہ و منقبت خان محمد زہیر بھیمانی صاحب کراچی پاکستان، بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ چھوٹی بیوی کے حوالے سے انہوں نے مرثیہ پڑوسی کی تسلسل میں نوحے کے چند بند اللہم محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہا ماں نے اب مجھ کو جینا نہیں ہے، کہا ماں نے اب مجھ کو جینا نہیں ہے، وطن جا رہی ہوں سکینہ نہیں ہے، وطن جا رہی ہوں سکینہ نہیں ہے، بہت خوش تھی حکم رہائی ملا تھا، بنا ہت کڑی آج بھائی ملا تھا، اندھیرے پکارے یہ زندہ نہیں ہے، اندھیرے پکارے یہ زندہ نہیں ہے، وطن جا رہی ہوں سکینہ نہیں ہے، کہا رو کہ زینب نے یہ کیا ہوا ہے، بدن سرد ہے دل بھی ٹھہرا ہوا ہے، تو کیا موت کا یہ پسینہ نہیں ہے، وطن جا رہی ہوں سکینہ نہیں ہے، اٹھو آؤ عابد فریضہ نبھاؤ،
بنا غسل بچی کو دفناؤ آؤ، اب اس کے سوا کچھ قرینہ نہیں ہے، وطن جا رہی ہوں سکینہ نہیں ہے۔ لٹا تھا جو اسباب سب مل گیا ہے، کہ اب شمر کا ڈر بھی جاتا رہا ہے، سحر ہو گئی ہے اندھیرا نہیں ہے، وطن جا رہی ہوں سکینہ نہیں۔ چلو چل کے ملنا تم اپنے چچا سے، رہا ہو گئی ہو علی کی دعا سے، تماچوں کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے، وطن جا رہی سکینہ نہیں ہے۔ اٹھو منہ دھلاؤں میں زلفیں سواروں، لگا کر کلیجے سے صدقہ اتاروں، تمہارا گلا اب تو دکھتا نہیں ہے، وطن جا رہی ہوں سکینہ نہیں ہے۔ زہیر اب تو مجلس میں کہنا پڑے گا، جو ریحان کا اب یہ نوحہ پڑھے گا، وہ روئے گا اب تک جو رویا نہیں ہے، وہ روئے گا اب تک جو رویا نہیں ہے، وطن جا رہی ہوں سکینہ نہیں ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت پیارا نوحہ مولا کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ فرمایا، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی محبت اور اسی رعنائی کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ذکر مودت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب محمد زہیر بھیمانی صاحب، کراچی پاکستان سے۔ اب ہم پہنچ رہے ہیں خدمت میں ناظم ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب سید صادق علی صاحب، جمشید پور ہندوستان سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ خیر عافیت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اسٹوڈیو پر آپ نے بلایا، بڑا روحانی منظر ہے کہ بین الحرمین آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے اور آپ کی خدمت ادا کر رہے ہیں، مولا اس کو قبول کرے، اور یہ اشاعت کا ذریعہ ہے حسینیت کے پیغام کا، اور جنت عرضی ہے، خوش قسمت ہے جو یہاں آتا ہے۔ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، وہی دیکھنے کا ساری دنیا سے کھینچ کے آ رہے ہیں۔ تو شاعر نے بالکل صحیح کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکاری۔ واہ 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 واہ، بالکل صحیح ہے، سبحان اللہ۔ کربلا محلہ میں محرم مولا کی بارگاہ میں آپ نے منایا، اس محرم میں اور وہ جو ہندوستان میں محرم مناتے ہیں آپ، ڈیفرنس کیا لگا؟ دیکھیے یہاں ہندوستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ مولا کی یہ خواہش بھی تھی کہ مجھے ہند جانے دو، تو وہاں صرف مسلمان نہیں مناتے ہیں، مولا کے اہل بیت کے چاہنے والے نہیں مناتے، بلکہ ہندو وہاں مناتے ہیں، واہ سبحان، اور بلکہ ہندو تعزیہ داری کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور وہ جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمارا وطن بیگپور ہے، وہاں عالم یہ ہے کہ سیوان بہار میں کہ وہاں جو تعزیہ بنتی ہے وہ تعزیہ ہندو مل کے بناتے ہیں، وہاں کا 72 فٹ کی تعزیہ ہے، اور وہ سب کام وہ لوگ کرتے ہیں، جلوس میں ساتھ ہے۔ شب عاشور ان کی عورتیں نظر دیتی ہیں، امام باڑے کے پاس بیٹھی رہتی ہیں، اور صبح عاشور تک جلوس میں، تو صرف وہی نہیں، لکھنؤ پورے ہندوستان میں
اور بلکہ حکومت کی طرف سے بھی عزاداری کے فروغ کے لیے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہندوستان کی عزاداری جو ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں کی عزاداری تو بالکل مختلف ہے، یہاں کی بات تو کچھ کہنا ہی نہیں. اور یہاں بھی ایک چیز ہم نے دیکھا کہ یہاں کی جو حکومت ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، وہ زائرین کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ مولا کی جو خواہش تھی کہ ہمارے جو زوار آئیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی مہمانداری کرنا، تو صحیح معنوں میں یہ عراقی جو ہے وہ اس چیز کو کر رہے ہیں. تو بڑا روحانی منظر ہوتا ہے جسے ہم لوگوں نے دیکھا. سبحان اللہ. میں چاہوں گا کچھ اپنا بھی تعارف پیش کیجئے تاکہ مومنین آپ میں بیشتر آگاہی پیدا کر سکیں. جی، میں مولا کا ذکر کرتا ہوں، خطیب ہوں، اور جمشید پور جھارکھنڈ میں ٹاٹا اسٹیل میں کام کیا ہے. ہم نے وہاں سینئر میجر تھی، اور میرا مقصد زندگی یہی ہے کہ تبلیغ کرنا. اور چونکہ ہمارے والد بھی عالم تھے، دادا بھی عالم تھے، عالم خانوادے سے تعلق ہے، تو لہٰذا ہماری والد صاحب کا نام مولانا خلیل عباس صاحب. ماشاءاللہ. وہ افریقہ میں رہے، 50 برس وہ افریقہ میں رہے، پھر لندن میں انہوں نے خدمت کی. تو ہمارے دادا مولانا راحت حسین صاحب، تو انہوں نے بھی بڑی خدمتیں کی ہیں. ان کے اسٹیٹ گجرات میں بھی کافی وہ رہے. تو چونکہ اس خانوادے سے تعلق ہے تو لہٰذا میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے پیغام حسینی کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور ارشاد کی جائے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگوں کو، ظاہر ہے کہ ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا. اس لیے کہ جناب رسول اللہ سے یہی تو کہا تھا کہ بابا میرے لال پر روئے گا کون، تو کہا خدا قوم کو پیدا کرے گا. تو خدا خوش قسمتی ہے کہ ہم ولائے علی جس دل میں ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسے پورا کر رہے ہیں. خدا اور توفیقات میں اضافہ کرے. اور آپ کے ذریعے ایسے چینلز جو ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ اشاعت جو ہے حسین کی مظلومیت اور مولا کی ولایت و حقانیت جو ہے، آل محمد کی جو مسلک اہل بیت ہے، اس کا تعارف صحیح انداز میں اب آج، اس لیے کہ کتاب سب پڑھتے نہیں، لیکن اب آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس ذریعے چینل کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ حسینیت کیا ہے، امام حسین نے کیوں قربانی دی، مقصد امام حسین کیا تھا. آج بھی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ اس چیز کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ امام حسین کا پیغام عام ہو رہا ہے. اور خود ہم اس کربلا میں آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کربلا کوئی کاسموپولیٹن سٹی نہیں، ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باپ کا معجزہ تھا جنہوں نے پورے قرآن کو ایک نقطے میں سمیٹا. یہ بیٹے کا معجزہ ہے کہ زمین کربلا اتنی پھیل جاتی ہے کہ زوار کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آنے والے آتے رہتے ہیں اور مولا جو ہے اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں. تو بس یہی ایک شرف ہے، بہت بڑی بات ہے. اور امام حسین کی جو زندگی تھی، انہوں نے بتایا کہ مائٹ از رائٹ کے فلسفے کو توڑا. آج دنیا کا نظام یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کو حق سمجھا جاتا ہے، لیکن امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے بتایا کہ طاقت کو حق نہ سمجھنا بلکہ حق ہی طاقت. تم یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں، اگر تم حق کے اوپر ہے تو ہمیشہ فتح تمہاری ہوگی. یزید نے چاہا تھا کہ ہم مٹا دیں گے، قتل کر دیں گے، لیکن آج یزیدیت مٹ گئی. اگر آج اس کی کوئی حمایت کرتا ہے تو وہ لعنتی ہو جاتا ہے. لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن آج امام حسین ہے کہ آج ان کی حکومت، ہر دل میں حسین، ہر گھر میں حسین، آزادی میں حسین، ویرانے میں حسین، آبادی میں حسین، ہر جگہ حسین. اور صرف ہم ہی نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کرسچن امام حسین کو پڑھ رہے ہیں، جوز امام حسین کو پڑھ رہے ہیں. اور میں نے خود یورپ میں دیکھا ہے، انگلینڈ میں دیکھا ہے کہ چرچ بک رہے ہیں، وضع خانے بن رہے ہیں. امریکہ میں بھی اسی طرح سے، افریقہ میں، یورپ میں. تو یہ ایک پیغام انسانیت ہے. اسلام دین حق ہے. اسلام دل سر جھکانے کا نام نہیں ہے، اسلام دل جھکانے کا. سر اسی وقت تک جھکے گا جب تک سر کے اوپر تلوار ہے. جب تلوار ہٹ جائے گی تو سر پھر اٹھ جائے گا، لیکن اگر دل جھک جائے گا تو وہ ہمیشہ جو ہے جھکا رہے گا. تو امام حسین نے اپنی مظلومیت کی ذرا سے پیغام اسلام کو بچایا، اور انہوں نے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ ہمیشہ حق پر کی حمایت کرنا، حق پر رہنا. صرف 72 ساتھی تھے کربلا کی سرزمین پر، کم از کم 30,000 کی تعداد یزیدی لشکر کی بتائی جاتی ہے. اور ایسا مزاج، ایسے اصحاب
جو کہا مولا نے کہ نہ میرے نانا کو ملے نہ بابا کو ملے جو مجھے اصحاب کو ملے، واہ واہ کہ یہ 72 کا انتخاب کیا گیا۔ حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ رسول نے کہا تھا میں 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اللہ قرآن کو نیزے پر جنگ صفین میں بلند کیا رہا لیکن قرآن خاموش رہا، ہائے ہائے لیکن یہ امام حسین ہے کہ جب کٹا ہوا سر نو کے نیزے پر بلند ہوا تو قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ نہ قرآن ہم قرآن سے جدا ہے نہ قرآن ہم سے جدا۔ واہ 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 واہ۔ اور صرف کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ انسانیت، اسلام دین محبت ہے، اسلام دین انسانیت۔ خور کا پیاسا لشکر آیا ہے، لوگوں نے کہا کہ مولا پانی کی کمی ہو جائے گی، مولا نے کہا کہ نہیں، صرف اس کے لشکر کو نہیں پلایا بلکہ اس کے جانوروں کو بھی پلایا۔ اللہ اکبر۔ اور کربلا میں آنے کے بعد کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ کل ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا آج تمہیں پلاؤں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس نے، اور حسین کی وہ عظیم قربانی اللہ کہ وہ مولا عباس، وہ ہیبت تھی کہ جب پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ خیام حسینی کی تعداد کیا، اللہ تو کہا کہ امیر خیام حسینی کی تعداد بتانا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ بنی ہاشم ہیں، انہوں نے خیمے نہیں لگائے، جنگی مورچے بنائے، خیمے کے اندر خیمہ ہے، خیمے کے گرد خیمہ۔ اور سب سے عظیم بڑی بات یہ ہے کہ حسین کا ایک بھائی ہے عباس، اللہ وہ تلوار لے کے خیموں کا تلایا پھرتا رہتا ہے۔ تیرے لشکر میں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ نظر جما کے کچھ دیر خیام حسینی کی طرف دیکھ سکے۔ ہائے مولا عباس کی زندگی میں جن خیام کی طرف ظالم نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے انہی خیام میں آگ لگا دی گئی۔ امام حسین نے قربانی دی، ایک کے بعد ایک میدان کربلا میں جاتا رہا، یہاں تک کہ حسین نے آخری تحفہ جو تھا راہ خدا میں جناب علی اصغر کی صورت میں پیش کیا۔ جب مختار نے پوچھا ہے کہ بتاؤ کربلا میں سب سے دردناک منظر کون تھا، تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ امیر منظر تو سب دردناک تھے لیکن ایک منظر بڑا دردناک تھا۔ کہا کون سا منظر تھا؟ جب مختار نے پوچھا کہا کہ جو بوڑھا باپ 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو لے کے کبھی آگے بڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوا اور کبھی پیچھے ہٹتا ہے۔ اے عزادارو، سب سے اخیر میں مولا آئے ہیں اور آنے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ دین اسلام میں عورتوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ ثانیہ زہرا سے کہا کہ بہن مجھے اجازت دو، اے بہن اب اس قافلے کی تم قافلہ سالار ہو۔ کہا بھیا مولا نے ہمیں بھی ہم خوش قسمت ہے کہ یاد کیا ہے جب آخری مولا رخصت کے لیے آئے ہیں تو بیمار کربلا کو اسرا امامت ودیت فرمائے اور کہا کہ میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جائیے گا میرے دوست آئیں گے انہیں میرا سلام کہیے گا اور ان سے یہ کہیے گا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ ہم آج کربلا کی سرزمین پر خوش قسمتی سے ہیں، کچھ گھنٹے ہمارے لیے پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہر جگہ آج ٹھنڈے پانی کا بہترین انتظام ہے۔ تعلم تصور میں چلے کربلا میں آج سے 1400 برس پہلے کیسی گرمی ہوگی، کیسی شدت ہوگی، اس میں میرا حسین بالکل پیاسا ہے۔ حسین کتنے پیاسے ہیں اس کا اندازہ یہ لگتا ہے کہ جب جناب علی اکبر میدان سے آئے کہا کہ بابا پانی کی کوئی سبیل، تو کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ جناب علی اکبر نے فوراً زبان کھینچ لی اور کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے۔ اللہ حسین غریب کتنا پیاسا تھا۔ آخری رخصت کے لیے جب خیمے سے باہر آئے ہیں تو نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناصر نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، بہن خیمے سے باہر نکلی، بھیا آج علی اکبر نہیں ہے، آج عباس نہیں ہے، آج علی اکبر کو پالنے والی زینب موجود ہے۔ بہن نے بھائی کو سوار کیا، راہوار آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے جب نیچے دیکھا تو کیا دیکھا، سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، کہے راہوار میرے بابا کو نہ لے جا، آج جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، سینے سے لگایا، کہا میری لال قربانی پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ اے سکینہ اب آج سے ترتیب بدل جائے گی، تم میرے سینے پر سوتی تھی، اب علی اصغر میرے سینے پر سوئے گا، تم ماں پھوپھی کے پاس میں رہو گی۔ حسین نے قربانی پیش کی، اللہ اکبر، میدان کربلا میں آئے، میمنے پر حملہ کیا، میسرے پر حملہ کیا، عصر کا وقت قریب آیا۔ عالم یہ ہے کہ آپ نے ادھر دیکھا، سامنے ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں ترلے زینبیہ، یہ
وہی جگہ ہے جہاں سے کھڑے ہو کے بہن نے 70 قدم سے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا تھا. جناب زینب کبھی خیمے میں آتی ہیں, کبھی باہر آتی ہیں, کبھی ٹیلے پر جاتی ہیں. جب بھائی نظر نہ آیا تو ایک مرتبہ ٹیلے سے اتری, خیمے میں آئی اور شانے کو ہلا کے کہا عابد بیمار بیٹا غش سے آنکھیں کھولو, بابا میدان میں گیا ابھی تک واپس نہیں آیا. کہے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے, مجھے عصا کا سہارا دیجئے. اب جو دیکھا تو کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے پھوپھی اماں ماں باپ بن بھائی کی ہو گئی, میں یتیم ہو گیا, بابا کا سر نو کے نیزے پر بلند ہو گیا. اللہ اکبر. حسین کی قربانی پر شہادت کے بعد تو ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ اب خیام میں آگ لگا دی گئی. ایک خیمہ جلتا تھا, بی بی دوسرے خیمے میں جاتی تھی, یہاں تک کہ اب آخری خیمہ ہے. حمید کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو بار بار ایک خیمے کی طرف جاتی ہیں پھر پلٹ کے آتی ہیں. میں نے پوچھا کہ بی بی کیا آپ کا کوئی قیمتی سامان اس میں چھوٹ گیا ہے؟ تو کہا کہ میرا جوان بیمار بھتیجا اس میں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھا پشت پر لیے ہوئے بیمار کو آ گئی. شام غریبہ میں جناب سکینہ کی تلاش میں جناب زینب نکلی ہیں. کہا بہن چلو, ام کلثوم چلو, سکینہ نہیں ملتی ہیں. جب دیکھا کہ ایک بےسر لاشیں سے لپٹی ہوئی ہیں تو شانہ ہلا کے کہا سکینہ یہ کس کے لاشیں سے لپٹی ہوئی ہو؟ لاشیں کی پہچان یا تو لباس سے ہوتی ہے یا سر سے ہوتی ہے. اس مظلوم کے نہ جسم پر لباس ہے نہ سر ہے. کہ اے پھوپھی اماں جب خیام میں آگ لگ گئی میں بابا بابا کہتے ہوئے مقتل میں چلی آئی. اسی کٹے ہوئے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا سو کہنا. میں سمجھ گئی یہ میرے بابا کا لاشا ہے. ہاں جناب سکینہ 2 مرتبہ امام کو رخصت کرنے کے بعد بابا سے ملی ہے. ایک مرتبہ شام غریبہ میں ملی کہ وہاں جسم تو تھا لیکن سر نہ تھا. اس کے بعد سکینہ کو بابا سے ملنا نصیب نہیں ہوا. کب ملی؟ شام کے قید خانے میں. جب خواب میں بابا کو دیکھا کہ اے پھوپھی اماں ابھی میرے بابا آئے تھے کہاں چلے گئے؟ ارے جب یزید کے محل پہ رونے کی آواز آئی تو ظالم نے کہا کیا کوئی قیدی مر گیا؟ کیا قیدی نہیں مرا ہے, حسین کی چھوٹی بچی سکینہ ابھی باپ کو خواب میں دیکھا ہے. وہ ظالم یہ کہتا ہے سر حسین کو بھیج دو. دشت طلا میں سر حسین آیا, سکینہ سمجھی کچھ کھانے کا سامان آیا. کہے پھوپھی اماں ارے میں بابا کو تلاش کر رہی ہوں. اب جو وہ خان پوش ہٹایا گیا, بیٹی نے باپ کے سر کو دیکھا. کہے بابا آپ کے بعد قیامت آ گئی. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزل ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. اللہم تقبل منا انک انت السمیع الہی بحق زہرا وانت ابیہا و بارہا و بنیہا. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. خداوندہ مولانا جاوید صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلام اور حسینیت کا پیغام دنیا میں پھیلتا رہے. پروردگار یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کا شمار ان کے اصحاب اور انصار میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بافضل النار صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں شکر گزار ہوں ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب سید صادق علی جمشید پور انڈیا اور رضا جیوانی صاحب کراچی اور محمد زہیر بہمانی صاحب کراچی. آپ سب کا شکر گزار ہوں. آئیے مل کر مولا کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. Sir